کلک کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، کچھ عرض و معروض سے پیشتر آئیے اس نبی رحمت، شفیع امت، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں بلند آواز سے درود پاک کا ہدیہ نچھاور کرے اور پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، خالق ارض و سما نے اپنی حکمت تامہ سے جنس و انس میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور لقد کرمنا بنی آدم کا مزدہ جافزہ سنایا، اور انی جاعل فی الارض خلیفہ کا اولی باب سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے وا فرمایا۔ نسل انسانی کی افزائش ہوتی رہی، انبیاء کرام رسولان اعظام تشریف لاتے رہے، بالآخر محرم اسرار خدا زینت عرش کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمائے گئے۔ سرکار دو عالم باعث تخلیق کائنات تشریف لا چکے، اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، لیکن دین حنیف کی آبیاری کے لیے اولیاء کرام کے طائفے آتے رہیں گے، علماء دین کے گرو جلوہ گر ہوتے رہیں گے۔ رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے علماء کے لیے فرمایا تھا، العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے علماء انبیاء کرام کے وارث ہے۔ انہیں نفوس قدسیہ میں سے ایک ذات قدسی صفات کا نام سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو اللہ کے ولی تھے، اب آئیے اللہ کے ولیوں کے اوصاف کیا ہیں۔ اولیاء اللہ کے اوصاف یہ ہیں کہ اللہ کے فرائض سے قرب الہی حاصل کرے، اطاعت الہیہ میں مشغول رہے، ان کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق رہے، جب دیکھیں تو دلائل قدرت الہیہ کو دیکھے، جب سنیں تو اپنے رب کے کلمات ہی کو سنیں، جب بولے تو اپنے رب کی ثنا ہی بولے، جب حرکت کرے تو اطاعت الہیہ میں حرکت کرے، جب کوشش کرے تو اسی امر میں کوشش کرے جو قرب الہی کا ذریعہ ہو، ان کا چشم و قلب غیر خدا کی طرف ملتفت نہ ہو، ذکر خدا سے غافل نہ ہو۔ یہ اوصاف اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ہیں۔ ان اوصاف حمیدہ خصائل محمودہ کے ساتھ متصف ہونے والی نفوس قدسیہ میں سے ایک ذات قدسی صفات کا نام سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان تھی۔ سرکار تاج الشریعہ معمولی شخصیت کا نام نہیں تھا، چھوٹی موٹی ذات کا نام نہیں تھا، بلکہ علم و حکمت کا وہ چمکتا اور دمکتا سورج جس کی کرنوں سے سنیت میں بہار تھی، اس ذات کا نام تاج الشریعہ تھا۔ زہد و تقویٰ کا وہ مہتاب جس کی روشنی سنیت کے لیے جاذب نظر تھی، اس ذات کا نام تاج الشریعہ تھا، جس کے پرنور نقوش میں ہمیں امام احمد رضا کے جلوے دکھائی دیتے تھے، اس ذات کا نام
نام تاج الشریعہ تھا، جن کے صبح و شام کی اداؤں میں مفتی اعظم کی ادائیں نظر آتی تھی، اس ذات کا نام تاج الشریعہ تھا، جن کی رگوں میں اعلیٰ حضرت کا خون دوڑتا تھا، اس ذات کا نام تاج الشریعہ تھا، جن میں اعلیٰ حضرت کی طرح تفقہ فی الدین نظر آتا تھا، اس ذات کا نام تاج الشریعہ تھا، جن کا چہرہ حجت الاسلام کی طرح چمکتا اور دمکتا تھا، اس ذات کا نام تاج الشریعہ تھا، جن میں مفتی اعظم کا تقویٰ و طہارت جاگزی تھا، اس ذات کا نام تاج الشریعہ تھا، جن کے کلام میں مفسر اعظم کی تفسیر جھلکتی تھی، اس ذات کا نام تاج الشریعہ تھا، جو دین حنیف کے امین تھے، ملت کی آبرو تھے، شریعت کے پاسبان تھے، طریقت کے سچے میزبان، اللہ کے سچے ولی کامل کا نام تاج الشریعہ۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول تاج اللہ الشریعہ ماشاء علیہ رحمت و رضوان کو سرکار مفتی اعظم عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ و عنہ نے 1396 ہجری میں اپنا قائم مقام بنایا تھا، اپنا جانشین منتخب فرمایا تھا اور ارشاد فرمایا تھا، میں اختر میاں کو اپنا قائم مقام بناتا ہوں، قائم مقام کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں اور کمال دے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو سرکار مفتی اعظم نے اپنا جانشین بنایا۔ سرکار مفتی اعظم کی ذات معمولی ذات کا نام سرکار مفتی اعظم نہیں تھا، جن کی ولایت کی بشارت محررہ مقدسہ سے دی جا رہی ہو، اس ذات قدسی صفات کا نام سرکار مفتی اعظم تھا۔ اس دنیا میں بسنے والا کوئی بھی انسان اپنا نائب، اپنا جانشین، اپنا قائم مقام اسی کو بناتا ہے جس پر اس کو اعتماد کلی حاصل ہو۔ تو سرکار مفتی اعظم کو سرکار تاج الشریعہ پر اعتماد کلی حاصل تھا، جبھی تو اپنا جانشین بنایا تھا اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ اختر میاں کا فتویٰ میرا فتویٰ سمجھو، اختر میاں کا تقویٰ میرا تقویٰ سمجھو۔ اور اس کے بعد اس دنیا میں جو انسان عقل و شعور کا چراغ لے کر لمحات حیات بسر کر رہا ہو، وہ اپنا نائب اسی کو بناتا ہے، وہ اپنا آئینہ ایسا آئینہ بنانا چاہتا ہے کہ ایسا یہ آئینہ لاجواب ہو، جب کوئی میرے آئینہ کو دیکھے تو اسے اس میں اس کا چہرہ صاف و شفاف نظر آئے اور دیکھتا ہی رہ جائے۔ تو سرکار تاج الشریعہ کو مفتی اعظم عالم نے آئینہ بنایا تھا، اور ایسا لاجواب آئینہ بنایا تھا، انمول آئینہ بنایا تھا۔ اگر مفتی اعظم کے فتوے کی جھلک کو دیکھنا ہے تو سرکار تاج الشریعہ کے فتوے کو ملاحظہ کر لو، اگر مفتی اعظم کے تقوی کو دیکھنا ہو تو تاج الشریعہ کے زہد و تقوی کو دیکھ لو، اگر مفتی اعظم کے کردار کو دیکھنا ہو تو تاج الشریعہ کے صبح و شام کی اداؤں کو دیکھ لو۔ گویا کہ سرکار مفتی اعظم نے تاج الشریعہ کو ایسا آئینہ بنایا کہ جب کوئی دیکھتا تھا تو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، اس کا جی یہ چاہتا تھا کہ میں تاج الشریعہ کے چہرے کو دیکھتا ہی رہ جاؤں اور میرا دم نکل جائے، اب مرنے پر یہاں ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ بس آخری بات کہہ کر میں رخصت ہو جاؤں گا۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاج الشریعہ کے چہرے کا یہ عالم کہ جب اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر سرکار تاج الشریعہ تشریف لے گئے، 3 کافروں نے سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے چہرے پرانوار کو دیکھا تو فوراً اسٹیج کے قریب آئے، اور آنے کے بعد
سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے قدم پاک پر گر گئے اور عرض کرنے لگے حضور مجھے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کر داخل اسلام کر لیجئے۔ سرکار تاج الشریعہ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کر داخل اسلام کر لیا گیا۔ جب لوگوں نے ان تینوں سے دریافت کیا کہ آپ لوگوں نے اسلام کو کس بیسک بنیاد پر قبول کیا ہے، تو ان تینوں نے برجستہ جواب دیا کہ جب تمہارے اظہری میاں کے چہرے کا یہ عالم ہے تو رسول دو جہاں کے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اور میرے تاج الشریعہ صاحب کشف بزرگ کا نام تھا۔ اس فقیر نے جب 2016 میں شطرنجی پورا میں جنوری کے مہینے میں تقریر کی، سرکار تاج الشریعہ اس وقت مدینہ منورہ کی سرزمین پر جلوہ فرما تھے۔ فوراً اگلے دن طارق حسین جدہ جو اس وقت سرکار تاج الشریعہ کے خادم خاص تھے، ان کا فون والد گرامی حضور حکیم الملت مدد اللہ کے فون پر آیا اور سرکار تاج الشریعہ نے والد صاحب سے گفتگو فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ آپ کے لڑکے نے جو تقریر کی ہے وہ آپ اپنے بیٹے کی تقریر ارسال کرے۔ حضرات، ابھی تاج الشریعہ کو کسی نے بتایا نہیں ہے کہ مولانا ناظر اشرف صاحب کے لڑکے نے ابو محمد غزالی نے تقریر کیا ہے، ابھی کسی نے اس بات کی اطلاع نہیں دی ہے۔ لیکن مدینہ رسول میں روضہ رسول کے سامنے سرکار تاج الشریعہ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کی تقریر ارسال کرے۔ میں نے طارق حسین جدہ کے واٹس ایپ پر تقریر ارسال کی۔ سرکار نے فرمایا نعروں کے گونج کی وجہ سے آواز میں کھرکھراہٹ ہے، لہذا دوبارہ اس کو صحیح کر کے نعروں کو ہٹا کر کے تقریر بھیجی جائے۔ میں نے دوبارہ نعروں کو ہٹانا مشکل تھا، پھر بھی میں نے بھیجا۔ پھر سرکار تاج الشریعہ نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا اس تقریر کو تحریری شکل دے کر بھیجو۔ اس فقیر نے تحریری شکل دے کر طارق حسین جدہ کے واٹس ایپ پہ ارسال کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اے ماضی کے شگوفو، اے حال کی بہارو، اے مستقبل کے روشن مینارو، سنو سنو حقانیت والی بات سنو، حق و صداقت پر مبنی بات سنو۔ تو یہ مجھے اپنی تعریف بیان کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ تاج الشریعہ کا کشف و الہام بتانا تھا کہ جب تاج الشریعہ مدینہ الرسول سے ہندوستان کے منظر کو ملاحظہ فرما رہے ہیں تو رسول دو جہاں کائنات کے تمام منظر کو ملاحظہ کیوں نہیں فرما سکتے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور سرکار تاج الشریعہ نے جس ذات کو، جس ہستی کو دعاؤں سے نوازا ہے، وہ ہستی بھی چمکتی اور دمکتی نظر آ رہی ہے۔ آج آپ کی آنکھوں کے سامنے سرکار گلزار ملت کی ذات یہ اس جگہ پر جلوہ فرما آفتاب و مہتاب کی طرح چمک اور دمکتی ہوئی پورے ہندوستان میں نظر آ رہی ہے۔ یہ تاج الشریعہ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ تاج الشریعہ زندہ باد، تاج الشریعہ زندہ باد، سرکار گلزار ملت زندہ باد۔